مرتبہ تو سرکار ملت کے قدموں کو بوسہ دیا اور سرکار ملت نے کہا کہ آپ ہم سے عمر میں بڑے ہیں، آپ ہم سے علم زیادہ رکھتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ تقوی رکھتے ہیں۔ تو مجاہد ملت نے کہا سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن آپ کے جسم کے اندر جو غوث اعظم کا خون دوڑ رہا ہے مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں آپ کے قدموں کو بوسہ دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مجاہد ملت، حضور سرکار ملت، حضور چھوٹے سرکار قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہی تک سرکار مجاہد ملت کا عشق نہیں رکا، یہی تک مجاہد ملت کا عشق نہیں رکا۔ ایک بار مجاہد ملت سرکار ملت کی سے ملاقات کرنے کے لیے جب مسجد میں گئے، سرکار ملت جس جگہ کو رہتے تھے وہ مسجد کے نام سے مشہور تھی، تو جب گئے مجاہد ملت ملنے کے لیے خادموں سے کہا جا کر کہہ دو حبیب الرحمن ملنے کے لیے آیا ہے، تو خادموں نے کہا سرکار ملت نہیں ہے، وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ اب مجاہد ملت کا عشق ہے، آپ دیکھیے اتنے بڑے عالم، عمر میں نہ جانے کتنے سال میرے سرکار ملت سے بڑے تھے، پورے علاقے میں اگر کوئی علم والا تھا تو وہ مجاہد ملت کی ذات تھی۔ جب خادموں نے کہا کہ سرکار ملت نہیں ہے تو مجاہد ملت کو چلے جانا چاہیے، واپس ہو جانا چاہیے، لیکن مجاہد ملت کا عشق دیکھیے کہ سرکار ملت کے دروازے پر جو ٹاٹ اور سیمنٹ کے بورا کا جو پردہ ٹنگا ہوا تھا، مجاہد ملت نے اس پردے کو بوسہ دیا اور خادم کو کہا کہ جب سرکار آئیں گے تو کہہ دینا غلام حبیب الرحمن آپ سے ملاقات کرنے آیا تھا۔ ابھی ہمارے نقیب نے کہا ایسے شاعر کو بلاؤ جو اہل بیت سے محبت کرے۔ سچائی تو یہی ہے کہ حدیث شریف اٹھا کر آپ پڑھیے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہو اور کعبۃ اللہ شریف کے سامنے ہو، اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہو اور روزہ بھی رکھے ہوئے ہو اور مقام ابراہیم کے سامنے اگر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو اور اگر اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی بغض اہل بیت ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی اتنا متقی شخص جو کعبۃ اللہ کے اندر ہو، روزے دار ہو، اعتکاف کی نیت کیے ہو اور مقام ابراہیم کے سامنے نمازیں ادا کرتا ہو، اگر اس کے دل میں ایک ذرہ برابر اہل بیت کا بغض ہوگا تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہاں پر جتنے لوگ کھڑے یا بیٹھے آپ اپنے دل کو جھانک لو، ایک ذرہ کس کو کہتے ہیں اس کو بھی سن لو، اس کے بعد میری بات اب ختم ہونے والی ہے۔ جب آپ اپنے روم میں ہو، وہ روشے دان جب ہوتا ہے اور جب سورج کی کرن جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو آپ اپنے روم کے اندر دیکھو گے بہت چھوٹی چیز اس دھوپ کی روشنی میں نظر آتی ہے اڑتے ہوئے، اس کو ذرہ بولتے ہیں، اس کو ذرہ بولتے ہیں۔ تو اتنا سا بھی اہل بیت کا بغض اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ کی نمازیں دھری رہ جائے گی، آپ کا روزہ رکھا رہ جائے گا، آپ کی تمام عبادتیں ریاضیں پڑی کی پڑی رہ جائے گی اور آپ جنت میں جا نہیں سکتے۔ اب آؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اول خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، میرے سرکار سے ملنے سرکار کے گھر آ رہے ہیں۔ حضرت امام حسن دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت امام حسن دروازے پر کھڑے ہوئے، عمر 7 سال ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حسن دروازے پر کھڑے ہوئے اور ان کے پیر میں مٹی لگی ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ جاتے، میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں لگی ہوئی مٹی کو خود جھاڑتے۔ یہ ہے اہل بیت کی محبت۔ ایسا نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حسن کے پیر کی مٹی کو جھاڑ دیا تو میرے ابو بکر صدیق کا مرتبہ کم ہو گیا، نہیں، یہ عشق تھا اہل بیت کے خاندان والوں سے، یہ محبت تھی اہل بیت کے خاندان والوں سے کہ ابو بکر خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد بھی دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، کسی عہدے پر پہنچ جاؤ، کسی مرتبے پر پہنچ جاؤ، کسی مسند نشی بن جاؤ، کہیں کے بھی گدی نشی بن جاؤ، کہیں کے بھی متولی بن جاؤ، چاہے دنیا کا عہدہ مل جائے یا آخرت کا کوئی مذہبی عہدہ تمہیں مل جائے، اس بات کا تم کو خیال رکھنا ہوگا کہ اگر تمہارے سامنے اہل بیت کی بات آئے تو اپنی گردن کو جھکا دو، اسی میں تمہاری کامیابی اور اسی میں تمہاری نجات ہے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں آؤ۔ حضرت عمر وہ کون عمر ہے جو 22 لاکھ
مربع میل کی پر ان کی حکومت تھی، یعنی آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی حضرت عمر کی۔ خلیفۃ المسلمین ہے، اپنے کاریالے میں بیٹھے ہوئے، کاریالے سمجھتے ہیں نا، آفس میں بیٹھے ہوئے، اپنے دفتر میں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بیٹھے ہوئے، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آفس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے نظر اٹھا کر دیکھا، کہا کہ بیٹا آفس میں داخل ہو رہا۔ آپ نے کہا رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی میں کسی کام میں مصروف ہوں، میں ابھی کوئی دوسرا کام کر رہا ہوں، آفس میں مت آؤ۔ اس زمانے کی آفس اس زمانے سے الگ ہوتی تھی۔ اس زمانے کی آفس میں اچھی کرسی ہوتی ہے، گدے دار کرسی ہوتی ہے، کمپیوٹر اے سی لگا ہوتا ہے، دروازے پر شیشہ لگا ہوتا ہے، اور وہ آفس چاکو چوبند ہوتی ہے۔ لیکن وہ اس زمانے کی آفس تھی، اور یہ اس زمانے کے سردار تھے جن کی آفس میں ایک پھٹی ہوئی چٹائی تھی، اور اس چٹائی پر آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے۔ ان کے روم میں اے سی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، ایک لالٹین جل رہی ہے، اور دروازے پر کوئی قیمتی دروازہ نہیں لگا ہوا، بلکہ ٹاٹ کا ایک پردہ ٹنگا ہوا۔ بیٹا جیسے ہی اندر داخل ہو رہا تھا منع کر دیا، ابھی ہم مصروف ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آؤ۔ جیسے ہی بیٹا گھر سے باہر نکلا، حضرت حسن پہنچ گئے۔ کچھ کام تھا حضرت عمر سے، سوچا کہ گھر کے اندر جا کر عمر سے ملاقات کر لے۔ حضرت عمر ابن عبداللہ سے پوچھا کیا بات ہے، تم ابھی گئے واپس آ گئے؟ حضرت عمر ابن عبداللہ نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے کہا ابا جان ابھی کچھ کام کر رہے۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو، ہم مصروف ہیں۔ حضرت حسن بھی وہیں پر رک گئے کہ جب بیٹا کو انہوں نے جانے سے روک دیا، میں جاؤں گا تو مجھے بھی جانے سے روک دیں گے۔ یہ آواز حضرت عمر کے کان میں گئی، پکارا عمر بیٹا باہر کون ہے؟ حضرت عبداللہ آئے، کہا باہر حسن آئے، کہا کہ بھیج دو، کہا کہ بھیج دو۔ حضرت امام حسن جب اندر گئے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا حسن میں نے عبداللہ عمر اپنے بیٹے کو آنے کے لیے منع کیا ہے، میں تو آپ کے نانا کا خادم ہوں، میں تو آپ کے نانا کا غلام ہوں، میں تو آپ کے نانا کے دیے ہوئے عہدے پر لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے، آپ جب چاہے آ جائیں۔ اور اٹھ کر اپنی جگہ پر امام حسن کو حضرت عمر نے بٹھایا۔ ہے اس کائنات میں کوئی سا مرد، اس دنیا میں کوئی مرد ہے جس کی آدھی دنیا پر حکومت ہو اور سیدوں کے ایسی تعظیم کرے؟ ہم تو ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک مدرسے کے صدر مدرس بن گئے تو سمجھا بہت پاور والے ہو گئے، ایک خانقاہ کے متولی بن گئے، سمجھ گئے بہت بڑا عہدہ ہمیں مل گیا، ایک علاقے کے سرپنچ مکھیا تحصیلدار کچھ بھی بن گئے، ہم سمجھ رہے بہت پاور والے ہم ہو گئے۔ اب ہماری نظروں سے سادات کی عزت کم ہو گئی۔ تو یہ دنیا ہے میرے دوستو، یہ دنیا ہے، یہاں تو عزت تم نے پا لیا، لیکن یاد رکھو کل میدان محشر میں تمہارا نبی تم سے سوال کرے گا کہ چند منٹوں کے لیے تمہیں وہ جو عہدہ ملا تھا تم نے میری اولادوں کی عزت نہ کی، اب یہاں تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ کون کرے گا تمہاری شفاعت؟ تو میرے دوستو آپ اس بات کو یاد رکھو، وہ سرکار ملت جن کی محنت و مشقت کا آج ثمرہ ہے کہ یہ سارے لوگ کہاں کہاں سے نعت نبی سننے کے لیے آئے اور باادب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی وہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ ثابت کر رہا ہے آج ہمارے آئے ہوئے مہمانوں کے درمیان کہ ہماری پیر کا ہم کو سکھایا ہوا وہ ادب ہے کہ ہم جہاں ہیں وہیں باادب کھڑے رہیں گے، ہم جہاں ہیں وہیں باادب بیٹھے رہیں گے۔ میرے دوستو محرم شریف کا مہینہ 29 تاریخ کو محرم ہے، ڈی جے ویجے تو نکلے گا ضرور ہے نا؟ نہیں نکلے گا، بس سمجھدار ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکار ملت کی تعلیم پہنچ گئی آپ لوگوں تک۔ اگر جنت میں جانا ہے تو ڈی جے مت بجانا۔ کچھ دن مسلمانوں کے لیے خاص ہوتا ہے، عید کے دن مسلمان ضرور دارو شراب پیتا ہے خوشی میں، محرم کے دن پی پا کے نکلتے ہیں امام حسین کے نام پر، ایسا لگتا ہے یزیدیوں سے لڑنے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو اب یزید ہمارے سامنے نہیں آئے گا، یزید اب حسینیوں کے سامنے
نہیں آئے گا. یہ بات طے ہے کہ اگر کوئی یزیدی ہوگا بھی تو اپنی پہچان نہیں کرائے گا, چھپ کر رہے گا, لیکن بولے گا نہیں کہ ہم یزید کے ماننے والے, اور حسینی سینہ تان کر رہے گا, اور ہر جگہ منبر, محراب, خانقاہ, مسجد, مدرسہ, ہر جگہ اپنے آپ کو منوائے گا کہ ہم حسینی ہیں. 10 محرم کا اگر ڈی جے نکالتے ہو تو تمہیں تمہارے پیر کی قسم ہے اور تمہیں تمہارے حسین کی قسم ہے کہ ڈی جے مت نکالنا. ناچنا گانا نہیں, بلکہ یہ سوچو امام حسین کا پورا خاندان ایک دن میں شہید ہو گیا. ہمارے گھر میں ایک میت ہوتی ہے تو ہم پہچان کھو دیتے ہیں کہ میرے گھر میں آیا کون کون تھا. کھانا ہم بھول جاتے ہیں, کپڑا پہننا ہم بھول جاتے ہیں. اب تو ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہمارے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں. غم میں گھر میں کوئی رشتہ دار اگر انتقال کر گیا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے, میت کو کفن کیسے پہنایا جاتا ہے. تو اب سوچو, جس حسین کے نام پر تم نے ذکر حسین کی محفل سجایا ہے, ان کے گھر میں ایک نہیں اپنا 19 لوگ ایک ہی دن میں شہید کیے گئے. اپنے خون کے رشتہ دار 19 لوگ شہید ہوئے, اور دوستوں کو ملا تو 72 لوگ شہید ہوئے. اس دن تو مسلمانوں یاد رکھو کہ جب 10 محرم کو یزیدیوں کی تلواریں اور تیریں چل رہی تھی تو آسمان کے فرشتے رو رہے تھے, سورج کانپ رہا تھا, ستارے ہل رہے تھے, یہ ہرے بھرے سبز و شاداب درخت کانپ رہا تھا, اور ہر چیز, ہر شے, ہر ذرہ رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا تھا, مولا آج کون سا دن ہے کہ تیرے نبی کے خاندان والوں کو لوگ اس بے دردی سے مار رہے ہیں, کسی کا بازو کاٹ رہے ہیں, کسی کی گردنیں کاٹ رہے ہیں, کسی کا ہاتھ توڑ رہے ہیں, کسی کی گردن کو تلوار میں اٹھا رہے ہیں. یہ سارے ہم مسلمان تو اس دن خاموش بیٹھے تھے, لیکن یہ بے جان چیز جو بولنے کی صلاحیت نہیں تھی یہ سب رب کی بارگاہ میں سوال کرتے مولا. اور ڈر رہے تھے, کیوں؟ اس لیے ڈر رہے تھے کہ جب خاندان مصطفیٰ پر اتنی بڑی آفت آ رہی ہے, رب جلال میں لگتا ہے آ گیا ہے, ایسا نہ ہو کہ خاندان مصطفیٰ کے بعد میرے اوپر نہ جلال آ جائے. سورج ڈر رہا تھا میرے اوپر جلال نہ آ جائے, ستارے ڈر رہے تھے میرے اوپر جلال نہ آ جائے, درخت ڈر رہے تھے میرے اوپر جلال نہ آ جائے, سمندر پہاڑ ڈر رہے تھے کہ میرے اوپر جلال نہ آ جائے. لیکن رب جلال میں نہیں تھا, خاندان مصطفیٰ امتحان میں تھا, خاندان مصطفیٰ امتحان میں تھا. خصوصی طور پر امام حسین سے امتحان لیا جا رہا تھا کہ حسین آج دنیا والوں کو بتا دو کہ تمہیں خاندان کی محبت ہے کہ مصطفیٰ کے دین اور اسلام کی محبت ہے. امام حسین نے کربلا میں اپنی گردن کو کٹا کر اپنے بچوں کی قربانی دے کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں, میں نبی کا نواسا ہوں, میرے دل میں اسلام کی محبت ہے, قرآن کی عظمت کی محفوظیت کی محبت ہے. ہم ایک اکبر کیا ہزاروں اکبر کو اسلام کی حفاظت کے لیے قربان کر سکتے ہیں, کر کے دنیا والوں کو بتا دیا. اس لیے میرے دوستو, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں کے یہودی لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے. وہاں کے یہودی لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے. میرے آقا نے پوچھا یہ یہودی لوگ روزہ کیوں رکھے ہوئے آج 10 محرم کو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ روزہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ کر یہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے آزادی ملی تھی 10 محرم کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن بچی تھی 10 محرم کو, حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے 10 محرم کو, حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے صحیح سلامت واپس نکلے تھے 10 محرم کو. اتنے سارے واقعات ہوئے تھے, اسی لیے یہ یہودی روزہ رکھتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 کا روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں, اگلے سال اگر ہم زندہ رہے تو 9 اور 10 دونوں روزہ رکھیں گے. اگر امام حسین سے محبت ہے تو 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 1 سال کا کفارہ ہے 9 اور 10 محرم کا روزہ, 1 سال کا کفارہ. اور رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا اگر کوئی روزہ ہے تو 9 اور 10 محرم کا روزہ. اگر امام حسین سے سچی محبت ہے 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھ کر گزار دو, 1 سال کا کفارہ ادا ہو جائے گا. بارگاہ خداوندی میں یہی دعا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حسینی بنا کر رکھے، سیدوں کی سچی و پکی محبت عطا فرمائے، سادات کا احترام کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ ہے اور احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ چونکہ ہم کو تو آپ ہر سال سنتے ہیں، شبیر برکاتی تو کبھی کبھی پکڑے جاتے ہیں، اسی لیے آج بھرپور ہے شبیر برکاتی صاحب کو آپ کو سننا۔